بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چونکہ یہ پورے سال میں سب سے افضل دن ہے تو کیوں نہ اس میں پوری کائنات کی افضل کتاب پڑھی جائے جس کو قرآن کہتے ہیں۔ ہمارے پاس دن کتنے ہیں؟ 1 ذی الحجہ سے 9 ذی الحجہ تک 9 دنوں میں کم از کم قرآن ختم ہونا چاہیے۔ آپ پہلے دن 3 سورتیں پڑھ لیں، فاتحہ ہے، بقرہ ہے، آل عمران۔ دوسرے دن آپ 2 سورتیں پڑھ لیں، سورۃ النساء ہے، مائدہ ہے۔ تیسرے دن آپ جو ہے وہ انعام اور الاعراف اور انفال اور توبہ ختم کر لیں۔ چوتھے دن آرام سے اب سورۃ الاسراء تک چلے جائیں۔ 5ویں دن آپ سورۃ النور تک چلے جائیں۔ دل بھی چاہ رہا ہوگا جیسے جیسے آپ پڑھتے جائیں۔ آرام سے سورۃ النور سے نکلیں اور اللہ کی توفیق آپ کے شامل حال رہے گی، مالک الملک سے دعا بھی کر لیجئے گا۔ آرام سے چھٹے دن آپ سورۃ النور سے نکل کے سورۃ فاطر تک پہنچ سکتے ہیں۔ باقی کتنے دن رہ گئے؟ 3 چاہیے نا۔ عید کے دن آپ کیسے پڑھیں گے؟ سورۃ الفاطر سے لے کے آپ آرام سے آگے کتنے پارے رہ گئے؟ گنتی کے 8 پارے۔ آپ ان تینوں دنوں میں تقسیم کر کے دیکھیے، اور پھر میں آپ کو ایک قصہ بھی سناتا ہوں۔ آپ فاطر سے نکل کے فصلت سورت جو ہے اس کو آپ مکمل کر لیں، اور 8ویں دن سورۃ الحدید تک، اور حدید سے لے کے سورۃ الناس تک آپ آرام سے 9 دن میں قرآن ختم کر سکیں۔ حافظ محمد گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ، پاکستان کی سرزمین پہ ایسا انسان پیدا ہوا، ایسا انسان اس سرزمین پہ آج تک پیدا نہیں ہوا۔ اتنا حافظہ اس انسان کا۔ وہ ایک دن کہنے لگے، مقتدیوں سے سورۃ الصافات تک پہنچے تھے۔ فاطر کے بعد یاسین پھر صافات ہی نا۔ کہتے کیوں بھائی؟ میں نے ذرا کام پہ جانا ہے۔ درس ہی ہوتا ہے علماء کا کام، اور کیا کام کرنا ہے؟ تو کیا خیال ہے آج مکمل نہ کر لیں؟ کہاں سورۃ الصافات اور کہاں ناس؟ لوگوں میں بھی جذبہ تھا، کہتے ہیں ٹھیک۔ انہیں صافات سے شروع کیا، پہلی رکعت میں سورۃ الحدید پہ پہنچے، دوسری پہ انہوں نے مکمل کیا۔ کہتے ہیں باقی 6 آپ پڑھا لیجئے گا، میں نے ذرا پہنچنا ہے۔ جب بیمار ہوئے تھے نا، ان کے ساتھی ابھی زندہ ہیں، وہ بتا رہے تھے کہ میں جب ان کے گھر گیا تو پیغام ملا کہ آپ کے بڑے اچھے تعلق ہیں، تو ان سے گزارش کیجیے، ڈاکٹر نے پڑھنے سے منع کیا ہے، تو صحت کا بھی خیال کریں۔ تو آگے سے کہتے ہیں پتہ نہیں ہے اس کو کیا ہے، میں کیا پڑھتا ہوں، میری منزل رہ کیا گئی ہے، گنتی کے 10 پارے روزانہ پڑھتا ہوں، میں کیا پڑھتا ہوں؟ گنتی کے کتنے پارے پڑھتا ہوں؟ 10 پارے۔ چھٹا کام، ان مبارک دنوں میں قرآن کی تلاوت کیجیے۔ اللہ کی قسم اس سے اچھا کام دنیا میں کوئی نہیں ہے جتنا اچھا کام اللہ ذوالجلال کی مبارک کلام پڑھنا ہے۔ بربك الكريم